ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 100% فنڈ جاری۔ لاہور کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے 20 ارب مل گئے۔ نئے مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 178 ارب کا فنڈ جاری۔ ادھر محکمہ خزانہ نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو 12 ارب روپے جاری کر دیے۔ لاہور کو سیاحت کا ہب بنانے کی تیاریاں۔ پی ایچ اے شہر میں جدید فن لینڈز کی تعمیر کرے گی۔ گریٹر اقبال پارک اور جیلانی باغ میں شہریوں کے لیے جدید فن لینڈز بنائے جائیں گے۔ ڈی جی طاہر وٹو نے فن لینڈز بنانے کے پلان کی منظوری دے دی۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 100% فنڈ جاری۔ لاہور کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے 20 ارب مل گئے۔ نئے مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 178 ارب روپے کا فنڈ جاری۔ ادھر محکمہ خزانہ نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو 12 ارب جاری کر دیے۔ نئے ترقیاتی منصوبوں میں نئے MRS ریٹس کا اطلاق۔ چیف سیکرٹری نے اجلاس میں نئے ریٹس کے اطلاق کی ہدایت کر دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر بھی نئے ریٹس کا اطلاق کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور نے متعلقہ اداروں کو مراسلہ لکھ دیا۔ مختلف محکموں کی ری اسٹرکچرنگ شروع۔ ٹیپٹا اور ووکیشنل ٹریننگ اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ملا کر الگ سے نیا ادارہ بنانے کی تجویز۔ ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو یکجا کرنے پر غور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قائم کردہ کمیٹی نے ورکنگ شروع کر دی۔ پبلک اسکولوں میں مفت میلز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ 32,000 پرائمری اسکول میں بچوں کو مفت کھانا دیا جائے گا۔ 765 پبلک اسکولوں میں مفت دودھ، بسکٹ اور بریڈ فراہم کی جائیں گی۔ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کوٹیشن طلب۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ اور والدین کے لیے واٹس ایپ لرننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 10 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ہر اسکول کے گروپ میں 10 والدین اور 5 ٹیچرز کو شامل کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گوگل سرٹیفکیشن کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 4 اضلاع کے اساتذہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ لاہور، قصور، لیا اور بھکر کے اساتذہ اپلائی کر سکیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق ٹریننگ کورس عالمی معیار کے مطابق کروایا جائے گا۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کروڑوں کی نادہندہ نکلی۔ وابڈا نے 1 ستمبر تک وابڈا ہاؤس خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کرایہ سمیت دیگر امور کی بنیاد پر 52 کروڑ روپے کا نوٹس بھی جاری۔ NTDC کے زیر استعمال تمام کمرے 1 ستمبر تک خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ فلور ملز مالکان اور حکومت کا ود ہولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لاک برقرار۔ چیئرمین عاصم رضا کی سربراہی میں ممبران آج حکومتی کمیٹی سے ملاقات کریں گے۔ عاصم رضا کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس ختم نہیں کیا گیا تو 23 جولائی سے دوبارہ ہڑتال کی کال دیں گے۔ آٹے کی سپلائی مکمل بند کر دیں گے۔ شہر میں سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال کا 6واں روز۔ ڈیلرز کے پاس اسٹاک ختم۔ تعمیراتی صنعت کو بڑا دھچکا۔ نجی سوسائٹیز اور آبادیوں میں مکانوں کی تعمیر کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سپلائی نہ لینے سے فیکٹری مالکان کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ ریلوے کا وزیر تعینات نہ ہونے پر عوام کو بھاری پڑنے لگا۔ سی او کی جانب سے ٹکٹس کی قیمتوں میں از خود اضافہ جاری۔ حکام نے ریشنلائزیشن کے نام پر تمام مسافر ٹرینوں کی ٹکٹس میں 1% اضافہ کر دیا۔ فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں 2% تک کا اضافہ۔ اپر مال سکندر روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب۔ مکین پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ پیسوں کے عوض بھی پانی خریداری۔ اعلیٰ حکام سے فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ۔ 3 ٹریننگ پر گئے پولیس افسران لڑ پڑے۔ واپسی پر کاشغر ایئرپورٹ پر اعلیٰ افسران گتھم گتھا۔ پولیس حکام کے مطابق مذاق سے شروع ہونے والی لڑائی ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ چائنیز افسران نے بیچ بچاؤ کرایا۔ IG پنجاب کا نوٹس تمام افسران 19 جولائی کو طلب۔ بانیہ PGR کی عبوری ضمانتیں مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں۔ ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ 2 رکنی بینچ کے فریقین کو نوٹس جاری۔ کیس فکس کرنے کی ہدایت۔ ادھر بانی نے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا ETC کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔
رانا شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس کا جیل ٹرائل، شاہ محمود کی کوٹ لکھپت جیل میں پیشی، پروزیکیوشن کے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ شاہ محمود روسٹرم پر بولے، بانی کو آپ نہیں بلاتے، مجھے بھی نہ بلایا جائے۔ استثناء کی استدعا، سماعت 22 جولائی تک ملتوی۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں عمر چیمہ، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کی حاضری مکمل۔ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل 7 سینئر ججز کی ذمہ داریوں کی تشکیل نو، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے منظوری دے دی۔ ترمیمی ایلوکیشن آف بزنس آرڈر جاری، چیف جسٹس عالیہ نیلم کو ضلع عدالتوں کے ججز کی ٹرانسفر، ترقی، انضباطاتی کارروائی کا اختیار ہوگا۔ ہائی کورٹ کی ضابطہ فوجداری کی رولز کمیٹی کی تشکیل نو، جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں 7 رکنی رولز کمیٹی بنائی گئی۔ جسٹس شاہرام سرور، جسٹس محمد سرفراز، جسٹس انوار الحق پنو اور دیگر شامل۔ بار اینڈ بینچ کوارڈینیشن کمیٹی کی بھی تشکیل نو کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے 2 وکلاء کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تعینات کر دیا۔ محمد نوید شیخ، ناصر چوہان کی تعیناتی کی گئی۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، نئے تعینات لا افسران کو تعلیمی اسناد تصدیق کروانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا معاملہ، سینیٹر حامد خان کی وکلا رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، لطیف کھوسا، اشتیاق اے خان سمیت دیگر وکلا بھی پریس کانفرنس میں موجود۔ ارکان اسمبلی کی وفاداریاں بدلنے کا ڈر، تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور، تمام اراکین قومی اسمبلی کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کے پی ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ، اہل و عیال کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ ادھر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تنظیموں کی تشکیل کا معاملہ، صدر آصف زرداری نے تمام عہدیداران کی فہرست طلب کر لی۔ وسطی، سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے عہدیدار شارٹ لسٹ، صدور، جنرل سیکرٹری، سینئر نائب صدور کے لیے الگ الگ فہرست تیار کی گئی۔ صدر لاہور کے لیے احمد جواد رانا، فیصل میر، رحمان عزیز چند، ذوالفقار بدر اور بیرسٹر عامر حسن امیدوار ہیں۔ سی سی پی او بلال صدیق کا میانہ کی زیر صدارت اہم میٹنگ، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈیفنس اور کاہنہ کی سرزنش، جواب طلبی، بولے سرکاری فرائض کی ادائیگی میں عدم دلچسپی کسی صورت قابل قبول نہیں، کوالٹی آف انویسٹیگیشن مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خواتین کو بااختیار خود مختار بنانے کے لیے پراس، شہر میں 4 نئے ڈرائیونگ سکولز کے بعد تعداد 8 ہو گئی۔ لاہور گیرزن یونیورسٹی آف لاہور میں بھی 2 ڈرائیونگ سکول قائم۔ گریٹر اقبال پارک، کاہنہ، مساق سینٹر ٹاؤن شپ اور پولیس خدمت بحریہ ٹاؤن میں بھی ڈرائیونگ سکولز بنائے گئے۔ ڈی جی طاہر فاروق کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایل ڈی اے سٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی کی مزید 3 بلاکس کی جلد پوزیشن دینے کی ہدایت، جن پلاٹس کے قبضے دیے جا چکے وہاں گھروں کی تعمیر کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ صوبے بھر میں ذخیرہ شدہ گندم کی حفاظت اولین ترجیح، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کو گوداموں میں اقدامات کرنے کا حکم، سیلابی صورتحال کے پیش نظر گندم اسٹاک کی حفاظت پر پیش کی اقدامات اٹھانے کی ہدایت، محکمہ خوراک نے مراسلہ ارسال کر دیا۔ این پی اے ملک خالد کھوکھر کی عوامی بیٹھک، مرکزی دفتر پی پی 169 وحدت روڈ پر عوام کے مسائل سنے، ملک خالد کھوکھر کا جلد مسائل حل کرنے کا عزم، میاں آصف، ملک نوید، چودھری محسن گجر، سعد فروخ اور دیگر کی شرکت۔ ڈی ایم جی افسر سعد سکندر خان کی آج سالگرہ، دوست احباب کی جانب سے مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ باغوں کے شہر میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، مانسون ہوائیں 20 جولائی تک وقفے سے بارشیں برسائیں گی، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ 6 برس بعد انڈر 19 سطح پر ریجنل کرکٹ اکیڈمیز بحال کرنے کا فیصلہ، ریجنل کرکٹ اکیڈمیز 4 اگست سے شروع ہوں گی، ڈسٹرکٹ انڈر 19 میں عمدہ کارکردگی والے کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا، اختتام پر تمام رینجز کے انڈر 19 ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔